السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ہماری مشترکہ ملاقات ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے انتہائی معزز، مکرم اور بہت ہی محبت دینے والے ساتھی جناب ڈاکٹر قاری عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ ہمارے انتہائی معزز، مکرم اور قرآن کے بہترین قاری جناب قاری عبد الودود عاصم حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ تو آج نعت کے حوالے سے ہم یہ آپس کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و رحمت سے بنایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو اللہ تعالی نے جاری فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی مدح سرائی کے حوالے سے، آپ کی نعت کے تعریف و توصیف کے حوالے سے آج کا یہ ہمارا سیشن ہے۔ تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہم اہل علم سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب، یہ نعت کے حوالے سے جو ہمارے سلسلے ہیں، مختلف مسالک میں ماشاءاللہ یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مطلب نعتیہ سلسلے جو ہیں وہ ان کو جاری رکھا جائے، اس کا ذوق اور شوق لوگوں میں پیدا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کو بیان کیجئے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ایک بہت ہی عمدہ اور ایسے عنوان اور موضوع کو منتخب فرمایا ہے کہ جو بازیچہ اطفال بنا ہوا ہے۔ یعنی بازیچہ اطفال کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو ان نوخیز نعت خوانوں کے ہاتھوں کی وہ مرغی بنا ہوا ہے جو کسی بھوکے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو نوچتے ہیں۔ نعت خوانی جو ہے، اس کی شرعی حیثیت کی وضاحت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف پہ مبنی کچھ رشحات ہوتے ہیں جو شاعر ایک لے اور ایک انداز میں، ایک ترنم میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعریف کرے، اور اس نبی کی تعریف سن کے لوگوں کے ذہن کے اندر اگر کوئی اندھیرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کا اگر انہیں کوئی تعارف نہیں ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے شناسا ہو، واقف ہو۔ گویا کہ یہ دین کے جو مختلف آگے بڑھانے کے پروجیکٹ ہیں نا، جی بالکل، ان تمام تر پروجیکٹس میں سے اور ان تمام تر معمولات میں سے یہ ایک عمل ہے، خوبصورت اور حسین عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹروڈکشن کا، رحمت کائنات کی ذات گرامی قدر کے تعارف کا۔ پورا قرآن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ خلقہ القرآن۔ جی بالکل، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے رسول کا تعارف ہے۔ تعارف ہے، بالکل۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نوشتہ ہے جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز کی قسم اٹھائی گئی، جس میں رحمت کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو بطور چیلنج پیش کیا گیا کہ آپ انہیں فرمائیے لقد لبثت فیکم امورا من قبلی افلا تعقلون۔ یہ ستائش تھی، یہ تعریف تھی کہ پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن ان کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا ما جربتمونی، تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے میری زندگی کے بارے، تمہارے مشاہدات کیا کہتے ہیں، تمہارے تاثرات کیا کہتے ہیں، میری عمر عزیز کا 40 سالہ حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے۔ تو سب لوگوں کا جو جانی دشمن بعد میں بنے،
بیک زباں ہو کہ یہ کہنا ما جربنا کا الا صادقہ، ہم نے جب بھی تجربہ کیا تجھے سچا پایا، یہ وہ اسلام کے بنیاد کی آغاز تھی، اس کے تعارف کا آغاز تھا، اور یہ نعت تھی، یہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت تھی، جسے ہم مدحت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ تو ہم چونکہ حدیث کے رکھوالے ٹھہرے الحمدللہ، خاص طور پہ اہل الحدیث جن کے بارے یہ رائے عمومی طور پہ کہ انہیں کیا پتہ نعت کیا ہوتی۔ بالکل، نعت یہ ہے کہ رسول گرامی علیہ السلام کی ذات گرامی جیسی انسانوں میں کوئی دوسری ذات نہیں۔ بالکل، سبحان اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد رسول اللہ کی بات جیسی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ رحمت کائنات کی ذات جیسی ذات انسانوں میں بالکل صحیح ہے ہی کوئی نہیں۔ گویا کہ سنت کا دفاع، رحمت کائنات کی مسکراہٹ کا دفاع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا دفاع، آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا دفاع، یہ سارے کا سارا حضرت قاری صاحب اصلاً نعت مصطفیٰ ہے، بالکل صحیح، یہ مدحت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے نا کہ جناب علی اذان دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اچھی لے میں کہے، جی اچھے انداز میں کہے، تو یہ مدحت مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اس طرح کیا، خوبصورت طریقے سے وضو اس طریقے سے کیا جائے، رحمت کائنات نے جس طرح نماز پڑھی اس نماز کو اس طرح خوبصورت کر کے پڑھا جائے۔ گویا کہ پورے کے پورے دین کی جو تعریف ہے نا، وہ رسول گرامی کی ذات کی تعریف ہے، جی جی بالکل، آپ کی بات کی تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب نام بھی رکھوایا، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، تو جناب عبد المطلب نے جو نام منتخب کیا وہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب وہ ذات کائنات میں منصہ شہود پہ اور اس صفحہ گیتی پہ قدم رنجا فرما چکی ہے کہ سب جہاں اس کی تعریف کرے گا۔ بالکل صحیح۔ احمد وہ اس لیے کہ سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف اگر کسی نے کی ہے تو وہ یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ حق رکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے ان کی تعریف کی جائے، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے نام کے اندر ہی ایک تقاضا شامل تھا نعت گوئی کا۔ اس سے بڑھ کے ہم اس کی شرعی حیثیت کو کیا واضح کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ نامی، آپ کا اسم گرامی، وہ ہی یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی محمد تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ اس کی شان کے اندر کچھ گلہائے رنگا رنگ پیش کیے جائیں، کچھ جملے جو ہیں وہ نچھاور کیے جائیں۔ اور یہ تبھی سے سلسلہ جاری ہے جب سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں میں نخرج العباد من عبادت العباد الی عبادتی رب العباد، میں اللہ کا بندہ تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کے پروردگار بندگان کی غلامی کی طرف لے کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیدہ، جنہیں عقل، جنہیں دانش عطا فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ وہ ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی بات کی تعریف ہوئی، آپ کی بات کو سراہا گیا، اسے قبول کیا گیا، آپ کی ذات پہ قصیدے لکھے گئے، آپ علیہ السلام کی مدحت کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مداح صحابہ کرام کی تحسین فرمائی، توصیف فرمائی۔ یہ ساری شرعی حیثیتیں ہیں۔ کعب ابن زہیر جب انہوں نے رحمت کائنات کی شان اقدس کے اندر ایک گلدستہ پیش کیا تو حضرت نے اپنا جبہ اتار کے انہیں پہنایا۔ تو اس جیسا تو عمل ہمیں کسی اور کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تو نعت خان کی تحسین بھی ہو گئی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، حوصلہ افزائی بھی ہو گئی اور جواز بھی ثابت ہو گیا، اس کی شرعی حیثیت بھی سامنے آ گئی کہ لیکن نعت خان وہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ، ہم یہاں مختلف باتیں ہوں گی، کلام کے کچھ نمونے اور نعتیں کی طرف سے یقینی طور پہ سامنے آئیں گی۔ ہم بات آگے جا کے اس پروگرام میں کریں گے کہ وہ جو نعت خواں حوصلہ افزائی کے حقدار ہیں وہ کون ہوتے ہیں، جی جی، وہ کلام کیسا ہونا چاہیے جس کلام پہ مستقل سوال، جس کلام پہ جو ہے وہ داد بنتی ہے، داد دینے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، یا ایک جناب علی وہ انڈسٹری ہے پوری کی پوری گویوں کی جنہوں نے اس اتنے مقدس سسٹم کو ہیک کیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نام لینا اس انداز سے کہ انسان کے ذہن میں گانے آ جائیں، جی جی، شیطان کا شر ذہن میں آ جائے، اس کی قباحت، شناعت اور نعت خوانی ایک خاص قسم کی صنف کو لے لیتے ہیں، انداز کو لے لیتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ جو نعت خوانی اس کی شرعی حیثیت میں آپ نے یہ مطلب
بہت خوبصورت بیان کیا. یہاں سے یہ بھی ساتھ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. جی, نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا مطلب قرآن مجید نے یہ بھی نعت ہی ہے. بالکل رحمت کائنات کی تعریف ہے. محمد الرسول اللہ. جی بالکل. کفا باللہ شہیدم محمد الرسول اللہ. وہ لوگوں کائنات میں کوئی بھی گواہی نہیں دیتا, نہ دے. کفا باللہ شہیدم محمد اللہ ہی کافی ہے. اکیلے اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لائیں کوئی اس جیسا کلام. بالکل ایسے ہی. کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ظہیرا. لاؤ اس جیسا کلام جو جس میں رحمت کائنات کی اس جیسی توصیف کی گئی ہو. یہ جو نعت خواں اس جملے سے آگے بڑھ کے رحمت کائنات کو کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ وہ نعوذ باللہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو تو نہیں بتانا آیا کہ نعت خوانی کس طرح کرنی ہے, تعریف کس طرح کرنی ہے, توصیف کس طرح کرنی ہے. آپ نے کثرت سے یہ جملہ سنا ہوگا آقادہ محلہ جی عرش مولا. یہ آج کل بڑی نعت بڑی عام ہے. آقادہ محلہ تینو خواب سناواں. ہاں جی, یہ وہ راحت فتح علی خان ہے, وہ اس کا کلام ہے. رکشوں چیموں منٹھاروں پہ. اور میں پچھلے دنوں افسوس کی بات کاری عبدالودود صاحب یہ ہے کہ ایک دور تھا جب آپ کلام پڑھتے تھے, کیسٹیں لوگ لائنوں میں لگ کے آپ کی خریدتے تھے اور ہمارے گھروں میں وہ ترانے پڑھے جاتے تھے. تو انسان کے نا زبان پہ قاری صاحب جانے انجانے میں سنی بات آ جاتی. جی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ میں پچھلے دنوں گیا, پکے توحید والے ہیں لیکن وہ بچے زبان سے یہ کہہ رہے تھے آقادہ محلہ جی میں عرش محلہ. وہ سن عام اتنا ہو گیا نا کہ وہ کانوں سے ہو کے وہ زبان کے رستے سے باہر آ رہا ہے. میں نے ایک دن پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کیا, وہاں کوئی اسی طرح کا کلام لگا ہوا تھا. تو میں گھر میں آ کے بیٹھا تو ایسے لکھتے لکھتے اچانک وہ دھن بنی اور وہ میرے منہ سے نکلنے لگ گیا. تو میری اہلیہ کہنے لگی خیر ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب عام کی جاتی ہیں نا تو یہ اپنا ایک رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہیں اور لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ نعت شاید یہی ہے. جی بالکل اسی کو نعت کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کفا باللہ شہیدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے ایک اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے. بالکل صحیح. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کی گئی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسے ہم اپنے جملوں میں بیان کر سکتے ہیں, اسے ایک ردم شاعری کے انداز میں چند پیراؤں کے اندر اسے ہم بیان کر سکتے ہیں, ایک لے کے اندر اسے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ تقاضے بھی ساتھ ساتھ بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں کہ رحمت کائنات علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے. ان کو اگر ڈسکس کرنا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو تم نے رحمت کائنات علیہ السلام سے اس انداز سے مخاطب نہیں ہونا. یہ جو آیت کریمہ آپ نے بیان کی ہے بڑی کمال کا یہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے نعت خواں ہیں ان کو خطباء سے بھی زیادہ قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے بڑی زبردست. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور یہ ہماری گفتگو میں یہ چیز بھی آگے آئے گی کہ ہم دوسرے لوگوں کو گستاخی کا لیبل ان پہ لگا دیتے ہیں کہ مطلب یہ گستاخ ہیں, حالانکہ مطلب آپ ہیں. آپ نے یہ آیت کریمہ میرے سامنے رکھی, میرے سامنے کیا جو دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ پروگرام سن رہے ہیں سب کے سامنے ہے. محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آپ پکارتے ہو, یا محمد کہہ کے یا آواز لگاؤ باقاعدہ جس طرح آواز نہ لگاؤ لگائی جا رہی. تو میرا تو یہ تجربہ ہوا کہ وہ لوگ قرآن مجید کی جو اخبار کریمہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہیں ان سے وہ بالکل ہی غافل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نابلد ہے. ہاں جی. تو میں اس حوالے سے مطلب یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں بتلایا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے نبوت کا اعلان کیا, اور یہ معجزات ہوتے ہیں کہ دین الہی کو لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہو, یا جیسے بھی آپ اس کو ڈیفائن کریں. تو وہ خوش نصیب جو تھے اصحاب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جیسے آج کل نعت خواں ہیں, میں بھی الحمدللہ ایک ادنا سا نعت خواں ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کافی سالوں سے پڑھتا آ رہا ہوں ماشاءاللہ. تو حضرت قاری صاحب بھی, قاری عبدالودود صاحب بھی ماشاءاللہ ان کے بھی نعتیہ کلام بڑے معروف ہیں, بڑے خوبصورت انداز میں, بڑے بہت بڑے قرآن بھی بڑا شاندار پڑھتے ہیں, بلکہ سدیس ثانی ہیں ہمارے پاکستان کے. آج ایک نعت خواں کی حیثیت سے ہمارے سامنے بیٹھے. جی آج ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں کی حیثیت سے ہم دونوں بیٹھے ہیں.
اچھا اس حوالے سے اس دور میں نعت خوانی شروع ہوئی، وہ کیسے شروع ہوئی، کس طرح وہ مطلب یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور کون وہ خوش نصیب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں اور ثنا خوان رسول ٹھہرے اس دور کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مختلف اشعار اور قطعات کی شکل میں تو کلام پیش ہوتا رہتا تھا، جی جی، اور آپ علیہ السلام اس کی توثیق بھی فرماتے تھے، جہاں کوئی حاشیہ آرائی کی ضرورت ہوتی تھی، جی جی بالکل، کوئی قطع و برید کی ضرورت ہوتی تھی، وہ بھی آپ علیہ السلام کاٹ چھانٹ فرماتے تھے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رحمت کائنات تشریف فرما تھے، تو آپ کو پسینہ جبین سے آیا، تو وہ پسینے کی جو سیپ موتی تھے، جی وہ جی پسینے بالکل کے ایسے ہی، وہ موتی جب آپ علیہ السلام کی زلفوں سے ہو کر کے وہ کانوں کو چھو کر کے نیچے کی طرف آئے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرَكِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ۔ تو یہ کلام تو ان کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، آپ کی شان میں یہ پیش کیا کہ جب تم ان کے جبین کو دیکھو، برکت کا برک العارض المتحللی، تو یوں محسوس ہو کہ جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی نور ہے جو اس چلمن سے جھانک کے آگے کائنات کو روشن کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اب نور چلمن کے پیچھے ہو نا، روشنی چلمن کے پیچھے ہو، تو اس روشنی کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ جی ایسے بالکل، تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ یہاں آج کل بھی سجاوٹ کے لیے پھول رکھے جاتے ہیں، تو ان کے گرد ایک رنگا رنگ چلمن سی لگا دی جاتی ہے، باریک پردہ سا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے سے جب لائٹنس سامنے آتی ہے نا، تو وہ اس کو گویا کہ چکا چوند کر دیتی ہے، اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اور پھر رحمت کائنات علیہ السلام کے خصائص عالیہ ہوں، آپ علیہ السلام کی ذات گرامی خود ایک چلمن ہو اپنے ہی تعارف کی، چونکہ جب تعریف کی جاتی ہے نا تو ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بھی ہی ہوتا ہے، تو جس چیز سے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو وہ چیز زیادہ پاور کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کسی ایسی شخصیت سے تشبیہ دوں کہ جو میرے سے کم تر ہے۔ میری تشبیہ، میری عزت اس چیز میں ہے کہ میری تشبیہ کسی ایسے بندے سے دیجیے جس میں میرے سے اوصاف بڑھ کے ہوں۔ جی ایسے بالکل۔ تو رحمت کائنات علیہ السلام میں تو اوصاف سب سے بڑھ کے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو کسی چھوٹی موٹی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی نا، کہ آپ علیہ السلام کو وہ تشبیہ پھر یہی تھی جو صحابی نے دے کر کے کہا کہ میں نے چاند کو دیکھا۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ رسالت ماں میرے چاند ہیں، کہا جاتا ہے میرے ستارے ہیں، آقا ہیں، چاند ستارے ہیں صحابہ۔ یہ صحابہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مدحت کہنے والے کا اپنا کلام ہے، اس کے ہمیں اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں، بالکل وہ بڑا مخلص ہوگا جس نے یہ جملے کہے ہوں گے۔ لیکن جس صحابی نے دیکھا تھا نا رحمت کائنات کو، تو جب چاند سے تشبیہ دینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تشبیہ اس چیز سے دی جاتی ہے جس کے اندر وہ چیز اتم درجہ موجود ہوتی ہے بنسبت اس چیز کے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ کی نسبت۔ مثلا میں اس ساؤنڈ کو حرم کے ساؤنڈ سے تشبیہ دوں، یار آج تو مزہ اس طرح آیا جس طرح حرم کے ساؤنڈ میں پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ حرم کا ساؤنڈ زیادہ اچھا ہے، اب اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اس کو میں تشبیہ دے رہا ہوں۔ اب رحمت کائنات کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے گی، مطلب رحمت کائنات کی تعریف اور عظمت بڑھانا مقصود ہے، لیکن جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ رحمت کائنات کے تلوے کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اب یہ چیز دیکھنا اور پرکھنا یہ صحابہ کا کام تھا، اس چلمن کو یا آپ کے چہرے کے نور کو یا آپ کے دندان مبارک کی روشنی کو صحابہ کرام سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا لب مبارک دانتوں کے بعض سوراخ کے پیچھے سے، آپ کے دندان مبارک کے پیچھے سے جب وہ نظر آتا تو باقاعدہ ایک وہ چمکتا نور کا حالہ وہ محسوس ہوتا۔ میں معبد نے رحمت کائنات کی ذات گرامی قدر میں جو جملے کہے ہیں وہ تو باقاعدہ پورے پروگرام کا تقاضا کرتے ہیں، پورا پروگرام کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو جب صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ چاند کو بھی دیکھا، رحمت کائنات کو بھی دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، آخر 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 کیا نتیجہ نکالا ہے؟ نتیجہ یہی نکالا کہ رحمت کائنات کی ذات گرامی، آپ کے رخ زیبا، آپ کے چہرہ اطہر کی رونق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رعنائی، شادمانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت، آپ علیہ السلام کا یہ جسم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلاست، آپ علیہ السلام کی نرمی، یہ ساری چیزیں غالب ہیں اور یہ چاند مغلوب ہے۔ میں کس طرح کہوں کہ یہ چاند جیسا ہے؟ بالکل صحیح۔ میں کس طرح تشبیہ دوں؟ چاند بھی 14ویں اور جوبن پہ تھا،
عروج پہ تھا، لیکن بلکہ تشبیہ آپ رسول کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دینی آپ تھی نا۔ کی اس بات کا میں تھوڑا سا ترجمہ یہ کر دوں، بڑا خوبصورت کسی نے لکھا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں آئے میں۔ ہائے یہ بھی کلام ہے۔ اچھا اس میں ایک پنجابی بھی آپ کے ذہن میں ہوگا جی جی، کہ میں وہ پنجابی کا وہ جو کلام ہے کہ خدا دی قسم چاند مدم میں نظر آئے، صدقے سونا مکھڑا، وہ سبحان بھی اللہ، ہے، ذرا ہو جائے میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں، چہرے نو کوئی تلوار کہے، کوئی تلوار دی کوئی دھار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوندا عید دا۔ سبحان اللہ، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، جن ایک واری اونوں تکیا جا جا کے پوچھ لے بلال نو جس تکیا ہی آمنہ دے لال، آمنہ دے لال۔ یہ تو یہ کیا کمال کی ترجمانی ہے رحمت کائنات علیہ السلام کی۔ ہماری وہ ماں بولی زبان ہے، پنجابی ہے یا اردو، ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرے۔ قاری صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے اور وہ بڑا سنا گیا، اور انہوں نے پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ بڑا کمال کیا، اللہ نے بڑے سوز سے انہیں ساز سے نوازا۔ میں تو ان کی آواز کا دیوانہ ہوں۔ عاشق کا لفظ تو ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ ہم اہل حدیث جو بھی، تو عشق کا لفظ بھی رحمت کائنات علیہ السلام کی شان کے زیبا نہیں، چونکہ عشق کے لفظ پہ تنقیص اور تنقید آتی ہے، اس حرف پہ انگلی اٹھتی ہے۔ قاری صاحب جس حرف پہ ایک بار انگلی اٹھ جائے نا پھر وہ رحمت کائنات کے شایان نہیں رہتا، اس قابل نہیں۔ ہاں میں آپ کو ایک بات یہاں بتاؤں جو قرآن کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کائنات کے خزانوں سے تولی جائے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ جملہ میں نے یہ کہا ہے کہ جس حرف پہ ایک بار انگلی اٹھ جائے وہ رحمت کائنات کے شایان نہیں رہتا۔ ہوا یوں کہ رحمت کائنات علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارش کرنے کے لیے جب مدعا کلام کی ابتدا کرتے یا آغاز کرتے تو سلیوٹ اور سلام کے بعد ادب سے بیٹھ جاتے اور انتظار فرماتے۔ جب رحمت کائنات کو وہ دیکھتے کہ آپ اب فرصت میں ہیں تو ہلکی سی آواز سے کہتے رائنا، اے اللہ کے رسول ذرا رعایت فرمائیے، ذرا توجہ کیجیے، ذرا خادم کو بولنے کا موقع دیجیے، کچھ عرض ہے جس کی میں یہاں عرضی لے کے آیا ہوں، رائنا۔ تو بڑا ہی کمال کا لفظ تھا، حضرت ذرا رعایت کیجیے، ذرا مجھے موقع دیجیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ جو یہودی تھے یہ پلید النفس تھے، تو یہ یلوون السنتہم، زبان کو مروڑتے تھے، تو آ کے کہہ دیتے تھے راعینا۔ اب راعینا رعا یرا سے رعایت کیجیے، اور اگر اسے راعی کہہ دیا جائے تو یہ ہوتا بکریوں کا چرواہا معنی بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنے اس خبث باطن کا اظہار اس لفظ سے کرتے اور جا کے ہنستے کہ ہم نے تو تعریف کے بہانے میں تنقیص کی، حرف پہ انگلی اٹھ گئی، حرف پہ انگلی اٹھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جس حرف پہ انگلی اٹھ گئی ہے اب یہ تم نے میرے رسول کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ آئے آئے کیا مدحت، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ لوگوں سن لو، اس حرف پہ اب انگلی اٹھ گئی ہے، تم نے یہ میرے رسول کے لیے بولنا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ آئندہ کے بعد تم نے جب رحمت کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے کچھ عرضی پیش کرنی ہو، کچھ درخواست کرنی ہو، تو تم نے کہنا ہے انظرنا، نظر فرمائیے گا، بالکل صحیح۔ اور غور سے سن لو۔ جو لوگ لفظوں کی آڑ میں حرمت رسول پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ پچھلے دنوں جو دور ایک گزرا حکومت کا، کہتے ہیں جی لفظ ہی چینج ہوئے ہیں، حرف ہی چینج ہوئے ہیں، سویئر بائی ڈکلیئر دیٹ، یا وہ جملے تھے رحمت کائنات کی ختم المرسلین کے حوالے سے، جس کے بارے کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ ہی ہیں، تو یہ بھی لفظ ہی تھا نا، اس کو مروڑ کے اس سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی تھا، آپ کی عظمت اور رفت کے منافی تھا۔ بات میں یہ قاری صاحب کی طرف لے کے آیا تھا کہ وہ کلام بڑا ہی خوبصورت انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا، ہمارے ایک پروگرام میں پہلے بھی انہوں نے سنایا، تو قاری صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ذرا وہ حضرت کلام ہو جائے۔ وہ کلام
جو آپ نے یہ سنایا ذرا تھوڑا سا وہ کہ یہاں- نعت خوانی کا شوق کس طرح، جی جی بالکل. رجحان کس طرح ہوا؟ شیخ صاحب بچپن میں الحمدللہ گھر میں اسلامی خطبہ یعنی کہ مقررین کی تقاریر وغیرہ سننا، تو گھر میں الحمدللہ اسلامی ماحول تھا، شروع سے ہی الحمدللہ چل رہا ہے. والدہ محترمہ الحمدللہ بڑی اچھی بہترین بہت ساری نعتیں پڑھتی ہیں الحمدللہ، واہ واہ واہ. اور انہیں بڑا شوق ہے. بلکہ آپ نے نام سنے ہوں گے پرانے دور میں مولانا سعید الفت، ہاں ہاں ان کا اور وزیر اسی بالکل. طرح مولانا سمسام رحمہ اللہ. بابا جی محمد ان علی کی جو شمسان کتابیں رحمۃ اللہ نبی علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پہ، آپ کی توصیف پہ جو لکھی گئی ہیں پنجابی میں، وہ جو اشعار ہیں وہ الحمدللہ میری والدہ محترمہ کو زبانی وہ جس طرح قرآن پاک کی صورتیں یاد ہوتی ہیں نا، الحمدللہ اسی طرح ساری کتابیں یاد ہیں. ساری کتاب وہاں تو سے ان ذوق سے سن کر الحمدللہ یہ گھر میں ایک شوق گٹھی میں پیدا ملا ہوا. گیا کہ دوسرے بھائی بھی الحمدللہ اسی طرح نعتیں نظمیں وغیرہ پڑھتے تھے، اب بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو گھر سے ہی نا ایک الحمدللہ یہ ماحول ملا تو شوق پیدا ہوا الحمدللہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے محبت رکھتے ہیں. آپ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اگر خوبصورت اشعار کہے جا رہے ہوں، وہ شوق سے، محبت سے، لگن سے، وہ تڑپ سے سنتے ہیں. اور سنانے والے بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام سنانے والے ہیں جتنے بھی، جیسے ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، تو اور بھی بہت سارے ہمارے دوست احباب بھائی ہیں جتنے بھی ہیں. ہماری اللہ رب العالمین نیتیں خالص کر دیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہم یہ اشعار پڑھیں، تو واللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. شاعر جو لکھنے والے ہیں تو بڑے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ کلام لکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت پر. بعض شاعر جو ہیں وہ بڑا اچھا کلام انہوں نے لکھا ہے اور بڑا ان کا ماشاءاللہ لوگوں میں عام ہوا ان کا. تو ایک کلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں نے بڑی جگہوں پر وہ پڑھا ہے. تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کلام کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے مشکل سے ہیں، اتنے عام یعنی کہ وہ بولے جانے والے نہیں ہیں، تو لیکن ان کا معنی مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں بڑے بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے. تو میں انشاءاللہ وہ چند اشعار انشاءاللہ سنتا ہوں. دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نازش گل وہ شمع سبل وہ رہبر کل وہ فخر رسول وہ، نازش گل وہ شمع سبل وہ رہبر کل وہ فخر رسول وہ، ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام میں آلہ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا، نام میں آلہ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا،
صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور کل سے حسین تر نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسین تر حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت وجہ سعادت ان کی اطاعت روح عبادت ان کی محبت وجہ سعادت ان کی اطاعت روح عبادت ایمان ہے عرفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت شمع صداقت ماہ امانت مہر دیانت نور ہدایت شمع صداقت ماہ امانت مہر دیانت اللہ اللہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ نازش گل وہ ختم رسول وہ ایک تو جملے لکھنے والے نے بھی اللہ تعالیٰ کی اسے تائید حاصل ہوئی اور قاری صاحب نے جس لے اور جس طرب سے انہیں ادا کیا ہے اور ایک ہمیں یہ رحمت کائنات علیہ السلام کے عقیدت کے جہاں میں یہ لے گئے اور ہم وہاں سے لطف اندوز ہوئے محظوظ ہوئے. قاری صاحب اس موقع پہ مولویوں کے پاس تو دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گلے کو اور آپ کی آواز کو یوں ہی کھناتا رہے اور آپ مصطفیٰ کی کوئل بن کے
اس خوبصورت آواز کے ساتھ وہ جو دل کی کوئی سوئی ہوئی کلیاں قاری صاحب ہوتی ہیں نا، کوئی سویا ہوا جہاں ہوتا ہے، اس آواز کی لے سے وہ جاگ جاتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو گانوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، وہ رحمت کائنات کی بزم میں بیٹھیں، رحمت کائنات علیہ السلام کی مدحت سنیں، لکھنے والے ایسے ہوں اور پڑھنے والے قاری صاحب جیسے ہوں، تو انسان کائنات کے روحانی جہاں میں آ جاتا ہے. اور اسے کائنات کے غم سارے غلط ہو جاتے ہیں، اور اس کی طبیعت کے اندر ایک زبردست قسم کا ایسا لذت کی اس کی طبیعت کے اندر آمیزش آتی ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو جاتا ہے. قاری صاحب رحمت کائنات کی مدحت پہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش کیا ہے، تو لگے ہاتھ آپ کی طرف سے بھی کچھ ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو بڑا ملکہ بخشا ہے اور لہن داؤدی سے آپ کو نوازا ہے. یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے جی ہمارے اوپر. حضرت قاری صاحب تو قرآن مجید بھی کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ، میں اپنی طرف سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. بہت ہی اچھا لگا، بڑا پیارا آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظروں سے محفوظ رکھے. تو میں بھی کچھ حصہ ڈال دیتا ہوں. حضرت شیخ قاری عظیم اختر صاحب کا آرڈر آ گیا، میں بھی حصہ ڈال دیتا ہوں. جی جزاک اللہ. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا. خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا. قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. قناعت حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی. قناعت حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی. وہ انسان کے لیے عظمت ہی عظمت لے کے آئے ہیں. وہ انسان کے لیے عظمت ہی عظمت لے
کہ آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے تو پرانی آوازیں تھیں نا، جن آوازوں کو گویا کہ اب کان ترسے ہوئے تھے، بالکل کانوں کو بھی پیاس لگتی ہے، جس طرح انسان کا زبان اور آنکھ حسن کی محتاج ہوتی ہے، تو کان شنوائی کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ تو یہ جو کلام انہوں نے پڑھا، میرے والد صاحب اصل میں نعت خواں ہیں، ماشاءاللہ ریلوی مکتبہ فکر سے ہمارا بنیادی طور پہ تو ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، تو والد صاحب ابھی بھی اس طرف ہی ہیں۔ تو ہم گھر میں نا وہ جو کلام سنتے تھے ان کی آواز میں، وہ خاص قسم کی وہ آواز جو بھرائی ہوئی آواز ہوتی تھی، اس آواز کی مہک بڑی دیر کے بعد محسوس ہوئی ہے۔ اصلاً یہ جو کھچا تانی ہے نا نعت خواہوں کی، پڑھ لو پڑھ لو، بالکل وہ اصل اس سوز سے اس نے غافل کر دی۔ ریسیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح منٹھار اور چیمے کی ریس نہیں لگتی، وہ اپنا چیما آگے نکالنے کے چکر میں یا اپنا منٹھار آگے نکالنے کے چکر میں۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں کے کلام بھی وائرل ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہارن بنوانے ہوں تو ان سے رابطہ کریں۔ وہ پہلے ایک چیخیں مارتا ہے، پھر دوسرا چیخیں مارتا ہے، پھر کتوں سے آواز وہ پکڑتا ہے اسٹیج کے اوپر ایسے ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ کسی نے لکھا تھا کہ مجھے اب پتہ چلا کہ یہ ہارن کہاں بنتے ہیں۔ اور پھر ان کے عجب جمگٹھا ان کے سامنے اکٹھا ہو جاتا ہے، اور منہ کے اندر ان کے پان ہوتے ہیں، اور وہ جناب بیلی بڑا ادب سے سر جھکا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ شاید نعت کے آداب انہیں ہی آتے ہیں، نہ نماز سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اور بلکہ ان کے مکتبہ فکر کے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جتنے وہ جنجیں مانگنے والے تھے نا، انہوں نے نعت خوانوں کا روپ دھار لیا۔ یہ ایک بڑا مقدس مشن تھا، یہ کوئی ایسا پیشہ نہیں تھا کہ جسے ایسے پیشہ وروں کے ہاتھ دیا جائے جو اس مقدس لبادہ نعت خوانی کا اوڑھ کے وہ پیسے اکٹھے کرنے کے چکر پہ باقاعدہ 3-3 4-4 لاکھ روپے ایڈوانس اور 5-5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ اور ویلیں وہ ہماری، یہ ان کا ایک عجیب ہی جہاں انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ نعت خوانی کے مقدس یعنی لبادے کے اندر ہے، انہوں نے وہ اپنی جو باطل خواہشات ہیں نا ان کو پورا کرنے کا سہارا بنایا ہوا، اور یہ جو کاروبار ہے، بڑا بزنس ہے، بڑا بزنس ہے، اور یہ بزنس ایسا ہے اس کے اندر حضرت قاری صاحب یہ آپ کی گفتگو بڑی اچھی، اور اسی تناظر میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں اس کا آپ ذکر ضرور ان کا کیجئے گا، کون کون سے صحابہ جو نبی علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے تھے، وہ اور حضرت حسان بن ثابت کا ہی تقریباً سب کو پتہ ہے، باقی بھی ہیں وہ آپ بتلائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ سے سنیں گے۔ میں نے جو پڑھا ہے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی اس ثنا خوانی سے، شاعری سے جو آپ کے لیے کی گئی، آپ کے عمل کی طرف ان کی ترغیب کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جو جس طرح مطلب مثال کے طور پر بہترین تو طریقہ یہی ہے کہ جو ثنا خوانی کر رہا ہے یا خطابت کر رہا ہے اس کو قرآن و سنت کا زیادہ پابند ہونا چاہیے، اور جو وہ بیان کر رہا ہے وہ چیزیں اس بندے کے عمل میں نظر آنی چاہیے، جبکہ آج کل کے اکثریت نعت خواں کی جو اکثریت نعت خوانوں کی جو اکثریت ہے اس میں یہ چیز نظر نہیں آتی، الا ماشاءاللہ سارے داڑھی کے بغیر ہیں، داڑھی کے بغیر، سب کے منہ میں پان ہے، سب کی شکلیں قوالوں جیسی ہیں۔ قوالی جو ہے وہ تو ایسے یہ انہوں نے بڑی گھسیٹ گھساٹ کے اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی ایسا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہاں چھوٹی بچیاں ہیں وہ دف ہوتی تھی، اس پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل لبھانے کے لیے جو بچے تھے وہ ایک سائڈ سے ہوتی تھی اور ایک سائڈ وہ ڈھول نما، لیکن جس طرح ڈھول کو آپ درمیان سے کاٹ لیں نا تو ایک سائڈ وہ دف بن جاتی تھی، لیکن وہ دف کا تصور یہ نہیں تھا کہ بڑے بڑے سفید داڑیوں والے سر پہ پگڑ باندھ کے اور پیچھے 25 دفعیں ادھر اور 25 دفعیں ادھر لے کے باقاعدہ ساز اور انڈسٹری کی شکل دے دیں کہ انسان کہے کہ گانے کیا ہے، یہ تو گانوں کا بھی باپ ہے،
اور وہ گانوں کے ایسے ہی۔ مقابلے میں، گانوں کے انداز میں، سنگیت کے انداز میں مقابلے کے لیے ہے۔ نعت خوانی کا یہ مقدس تصور ہے، جی ایسے جی کاموں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یہ جو اب انہوں نے نعت خوانی کے پاک نام پہ جو خرافات اور جو اپنی خواہشات اس کے اندر داخل کر دی ہیں نا، اس کا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کے ساتھ، آپ کی ثنا خوانی کے ساتھ دور دور کا تعلق بالکل نہیں۔ کوئی اچھا، وہاں تعلق بھی سنیے کہ وہ جو بالکل بچیاں صحیح۔ بیٹھی تھیں چھوٹی اور وہ کلام پڑھ رہی تھیں دف پہ، تو انہوں نے پڑھتی پڑھتی ایک بچی نے یہ کہا کہ ان فینا نبی یعلم ما فی غدن، غدن، بالکل ایسے تو رحمت کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اترکی، اس جملے کو ختم کر، یہ جملہ نہ کہہ، دعی، بالکل یہ جملہ چھوڑ چھوڑ دے۔ یعنی کلام کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ رحمت کائنات کی توصیف کرتی کرتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، اور رحمت کائنات علیہ السلام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا شرف آپ کو حاصل ہے، آپ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر سمجھائی نا، اللہ کے بعد اللہ ہے، اللہ پیغمبر ہے پیغمبر، ہم فرق رسول اور خدا جی جی کرتے جی، رہیں بالکل گے۔ اللہ بالکل اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں فرق نہیں ہے، کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات اور ہے، رسول کی بات اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے درمیان ہم فرق کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ بندہ کہتا ہے قرآن تو قطعی الدلالہ ہے جی جی اور حدیث ظنی الدلالہ ہے، یہ ایسی دلالتیں انہوں نے اپنی جی طرف جی سے بنائی بالکل، ہوئی یہ ہیں۔ ہم اپنی جس طرح اصطلاحات قرآن ہیں۔ کو قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت مانتے ہیں، اسی طرح احادیث صحیحہ کو قطعی جی الثبوت جی اور قطعی الدلالہ مانتے ہیں۔ بالکل ایسے دلالت کے اندر اور قطعیت کے اندر رحمت کائنات کا فرمان اسی طرح حجت ہے جس ایسے طرح قرآن حجت ہے۔ بالکل صحیح اگر کہا۔ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے نا، تو یہ بھی ہمیں رسول نہیں بتلایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بالکل ایسے اگر رحمت کائنات کی بات پہ حرف اٹھ گیا جی تو جی اسی بات کے اندر یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایسے پہلے رحمت کائنات کی بات کی قطعیت اور قطعی الثبوت ہونا ہم تسلیم کریں گے، اس کے بعد پھر قرآن کی قطعیت ثابت ہوگی۔ حضرت قاری صاحب، ہمارے ان نعت خوانوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے اس آج کے پروگرام کے، آج کی یہ جو بیٹھک ہماری لگی ہے، اس کے حوالے سے ہم پیغام دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کا ایک تو وہ تعارف پڑھیں، اور دوسرا ان کے کلام جو تھے ان کا دیکھیں انداز کیا تھا، انداز کیا تھا۔ ان میں کیا بیان ہوا، اور انہوں نے مطلب جو شاعری کی، جیسے وہ ایک روایت آتی ہے نا کہ مطلب بہتر شاعری سے بہتر ہے کہ اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لو۔ بھر لو۔ ہاں جی، تو مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعری جو ہے وہ مطلب جائز شاعری نہیں ہے۔ اور چیز ہے، شاعری اور چیز ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف پہ جی کسی جی کلام کے اندر ردم بنا لینا، جملوں کی ترتیب اور نفاست کے ساتھ انہیں نکھار لینا، شاعری جو ہوتی ہے نا، شاعری جی کا جی اطلاق ہوتا ہے عموماً لغویات پہ، جی جی والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون۔ ان کے سامنے بادشاہ کا کھوتا آیا تو اس کی جی تعریف جی کی اور جی زمین و آسمان کے قلابے ملا جی بالکل دیے، اور ایسے ہی۔ آپ کو متنبی اور آپ کو امرؤ القیس ملیں گے ہاں جی کہ جس جناب بیلی وہ اونٹنی پہ وہ سوار تھی، اس کی محبوبہ، وہ اس اونٹنی کی لد پہ کلام کر رہا ہے، اس سے بالکل ایسے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا مالا يَفْعَلُونَ یفعلون ولم تر انہم۔ اچھا، یہ اندازہ فرمائیے کہ الملک الذلیل، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بادشاہ ہے لیکن بھٹک چکا ہے، کلام کا یہ امام تھا امراء القیس، اور وہ ایک ایک چیز پہ، اچھا اس کا میں ایک بڑا زبردست قسم کا کلام ہے کہ آپ غش غش نہیں بلکہ اش اش کر اٹھیں، وہ میں نا آپ کے سامنے تھوڑا سا اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یار یہ کس حد تک چلا جاتا تھا۔ جی جو کہا گیا ہے نا کہ کلام جو ہے اس کو دیکھنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اگر کلام کی حوصلہ شکنی کی ہے، یا اس کو پیپ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے کلام، یعنی شاعری جو ہے اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ انسان کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، وہ جی کیسی جی شاعری جو انسان کو ایسے جہاں کی طرف لے جاتی ہے جو شہوت کا جہاں ہے، جو ایسے کائنات کی طرف لے جی جاتی ہے جی جہاں ماں بہن کا احترام اٹھ جاتا ہے، بالکل ایسے تقدس ہی۔ کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ بات پہلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ جب اس نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے جو نبی کل کی باتیں جانتا ہے، تو یہ حد تھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل کی باتیں جاننا اللہ کا خاصہ ہے۔ جی جی اب شیخ صاحب، یہی آپ کی بات سے بات یاد آئی ہے، اسی وجہ سے کچھ لوگ، اگر ہم کچھ شاعر ہیں جو اپنی شاعری میں انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں بہت زیادہ، اور جب تک وہ ان باتوں کو پوری طرح بیان نہ کریں شاعری میں، تو نہ ان کے شاعر کو وہ نعت پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور سرور نہ نہیں ہی آتا، سامعین جو ہے نا وہ بلکہ وہ جو مطالبہ ہوتے ہیں، کرتے ہیں۔ بالکل جی، ایسے ہی۔
انہوں نے بھی اس بات پر جھومنا ہے جو بہت ہی زیادہ غلوب والی ہو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے نا کہ مجھے یہود و نصارہ کی لا طرح تطرونی کما اتری عیسیٰ ابن مریم فقولوا عبد اللہ و رسول، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلوب کیا اہل کتاب نے، تم میری شان پابند رسول اللہ کا پابند رہنا ہے. نعت خوانی اپنی مرضی کا نام نہیں ہے. آپ یہی بات شاعروں کے سامنے جب کہیں گے یا ان لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ جو اس طرح کی باتیں شاعری میں بیان کرتے ہیں نعت کی صورت میں، تو وہ فوراً گستاخ کا لیول وہ تو بات نہیں سنیں گے آپ کی. یہ کاروبار ہے نا، وہ بیان کر جو کاروبار ہے تو وہ تو کاروبار بند ہونے کا خدشہ ہے. یہ وجوہات ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ تو نعت کے خلاف ہیں، آپ تو نبی صلی اللہ نعت علیہ کی آپ وسلم حرف گیری کریں، نعت کی آپ تراش خراش کی بات کریں تو آگے سے اعتراض یہ آتا ہے کہ آپ کو تو نعت ہضم ہی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نعت خواں کو بھی سب سے پہلے آگاہ ہونا چاہیے کہ رحمت کائنات کی مدحت کے تقاضے کیا ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اگر کوئی کلام ایسا کہا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اطہر پہ تغیرات ظاہر ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ اسے روکا اور اسے ٹوکا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصلاح فرمائی ہے اور پابند کیا ہے کہ تم نے اس انداز سے میری شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہنا کہ جس طرح وہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر وہ قصائد کہتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیتے تھے. قرآن مجید میں اہل کتاب کو تو مخاطب کر کے کہا گیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ تم نے اپنے دینی معاملات میں غلو نہیں کرنا. ایک حد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، وہ آپ جیسی شان کسی کی نہیں ہے. بالکل ایسے. لیکن آپ علیہ السلام کی شان تب بیان نہیں ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خصائص اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دینے لگ جائیں. تو آپ نے وہ جو دوسرا کلام اب ہمیں سنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کائنات کی ذات گرامی پہ، پہلا کلام تو جو آپ نے پیش کیا رحمت کائنات کا، نازش اختر، نازش گل، اور آپ علیہ السلام کو تراشیدہ پتے اور کائنات کے خوشبو، یہ سارے آپ علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہیں. گویا کہ انہوں نے وہ ضیاء اور خوراک رحمت کائنات کے حسن سے پائی ہے. اور ایک کلام جو بڑا معروف ہے اور آپ اکثر طور پہ اسے اپنی محافل کے اندر پڑھتے ہیں اور لوگوں کے جو قلب و جگر کے سوئے ہوئے سوتے ہیں انہیں آپ جگاتے ہیں، وہ ذرا کلام وہ بھی ہو جائے ساتھ، ہمیں بھی محظوظ فرما دیجیے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کی پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کی پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر
کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یہ خوبصورت کلام، اور ایک طرف جو آپ نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاعری سے بہتر ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے، وہ شاعری جذبات کو انگیخت کرنے والی، شیطانی رخ کی طرف لے جانے والی، وہ امراء القیس کا کلام یہاں پیش کرنے لگا تھا کہ رحمت کائنات علیہ السلام جب کسی چیز کی طرف ایسا اشارہ فرماتے تھے یا حکم فرماتے تھے تو وہ کیسے لوگ ہوتے تھے۔ اس کا یہ بڑا معروف زمانہ کلام ہے، یہ اپنی محبوبہ جس کے عشق میں یہ اندھا ہے، اس کی یہ تمام تر چیزیں جو بھی اس کے من کو بھا رہی ہیں، یا جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ اس پہ کلام کر رہا ہے۔ فہی یہی وہی یہی ثم ہی یہی وہی وہی، وہ وہی ہے، وہ وہی ہے، ہاں ہاں او ہی ہے، جس طرح ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں۔ منلی من الدنیا من الناس بالجمالی، الا لا الا الا لآلاء لابس، ولا لا الا الا لآلاء مرحالی، فکم کم وکم کم ثم کم کم وکم وکم، قطعت القیافی والمہامت لم امالی، فلو لو ولو لو ثم لو لو ولو ولو، دنا دار سلمہ کنت اول من وصالی، یعنی سلمہ کا گھر ہے اور اس کے گرد یہ گھوم رہا ہے۔ وَأَنْ أَنْ وَأَنْ أَنْ ثُمَّ أَنْ أَنْ وَأَنْ وَأَنْ أُسَائِلُ عَنْهَا كُلَّ مَنْ سَارَ وَارْتَحَالِ، اس کے بارے اس کے بارے اس کے بارے پھر اس کے بارے پھر اس کے بارے، ہاں ہاں پھر اس کے بارے، میں تو اس کے گھر کے گرد ہی چکر کاٹ رہا ہوں، ان اسی کے بارے پوچھ رہا ہوں، ہاں ہاں اسی کے بارے پوچھ رہا ہوں۔ وفی وفی فی ثم فی فی وفی 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 وجنتی سلمہ اقبل لم عمل، سلمہ کے ہونٹوں کو چومتے چومتے میں تو تھکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ المالک الذلیل رحمت کائنات کے زمانہ اطہر سے پہلے یہ ہوا۔ اس طرح کے کلاموں پہ لوگ فدا ہوتے تھے اور محفلیں لگتی تھیں، مغنیات گاتی تھیں۔ اس کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ وسلسل وسلسل ثم سلسل وسل وسل، سوال کر پوچھ سوال کر پوچھ، وسل دار سلمہ ور ربو افکم اصل، وشنسل وشنسل ثم شنسل اشنسل،
الا حاجبی سلمہ یزین مع المقالی، یہ الملک الذلیل گمراہ بادشاہ اس طرح کا کلام کہنے والا، اور کبھی اونٹ کی دم ہاتھ میں آئی تو اس پہ پورے پورے دیوان لکھ دیے، جو انسان کے وقت کو ضائع کرے، کائنات کی حقیقت سے دور کرے۔ اور ایک طرف یہ کلام جو قاری صاحب نے پڑھا اور آپ نے پڑھا، اور ایک طرف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصیدہ جب رحمت کائنات کی قریش کی طرف سے ہجو کی گئی اور آپ علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرنے کی جملوں کے اندر کوشش کی گئی، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلام لکھا، ان کا جواب دیا مشرکین کے شعراء کا۔ تو جب وہ کلام لکھ کے رحمت کائنات کی بارگاہ میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حسان فاتی ابا بکرن، آپ ابو بکر کے پاس جاؤ، بالکل، واتی ابا بکرن، ابو بکر کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے یہ کلام سناؤ، فإنہ اعلم بانساب قریش، چونکہ وہ قریش کے انساب کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور قریش کے اندر ابو سفیان بھی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ نے کہیں میری محبت میں آ کے اور ان کی مخالفت میں کچھ حدود کراس کر لی ہوں اور کچھ زیادہ سخت جملے بول دیے ہوں، اس لیے آپ ابو بکر کو کلام سنائیں، وہ نسب نامے سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس شخصیت کو کہاں رکھنا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ رحمت کائنات کی سیرت سے نعت کے بارے ہمیں تفصیلی معلومات ملتی ہیں کہ اگر کسی کے رحمت کائنات کی ذات گرامی پہ کلام کہنا ہے، اس کلام کو کس طرح کہنا ہے، اور اس کلام کے اندر شخصیت اگر کسی کی قدح و جرح بھی کرنی ہے تو اس کے بھی مدارج ہیں۔ جی جی بالکل، جس طرح تعدیل کے مراتب ہیں اس طرح جرح کے بھی مراتب ہیں۔ جی جی کہ ایک شخص کو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جملے میں بڑا فرق ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، اور دوسری طرف آپ کہیں کہ یہ غلط ہے۔ الفاظ کا چناؤ، حفظ مراتب، وہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ وہ آپ علیہ السلام کی شان میں کلام کہا گیا تھا، جس کا پہلا جملہ یہ تھا حجوت محمدًا فعجبت عنہ وعند اللہ ذاک الجزاء، تو نے اگر رحمت کائنات کی شان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں جواب دینے کے لیے حسان تیرے سامنے ہوں، اور اس جواب دینے کی جزا جو ہے رحمت کائنات کی تعریف اور توصیف کر کے اس کے اجر کا مطالبہ میں اللہ سے چاہتا ہوں۔ یہ نعت خانوں کو وارننگ بھی ہے، اللہ اکبر، یہ محکم کا پروگرام یہ ٹھیک نہیں ہے، جی جی ویلیں یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے۔ رحمت کائنات کی دعا ہے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما، جس رکاب بن زہیر کے بارے میں نے کہا کہ انہوں نے جب رحمت کائنات کی شان میں کلام پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے جبہ اپنا اتار کے انہیں پہنایا۔ اب ایک طرف ان کا یہ کلام اور دوسرا وہ جو مشہور زمانہ کلام ہے، شیخ صاحب وہ وَأَجْمَلَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جی جی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، احسن منک، اے کائنات کے محبوب، اے میرے محبوب، لم وَأَحْسَنَ مِنْكَ لم تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے تو اس جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح عروہ ثقفی نے کہا تھا ما رأیت فی الناس یحب احدا کحب اصحاب محمد، میں نے کائنات کے دیوان پڑھے، میں نے تاریخیں پرکھی ہیں، میں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ سفارت کے فرائض سار انجام دیے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں، اور آنکھوں کو چندھیاتی درباروں اور کرسیوں میں گیا ہوں، بالکل، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے محبوب نہیں دیکھا، آپ جیسے صحابہ جیسے محب نہیں دیکھے، جنہیں جانیں دینی آتی تھی نا قاری صاحب، وہ کلام بھی کسی قسم کا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہ آداب سے آشنا تھے، وہ حدود و قیود سے آشنا تھے۔ اب یہ کلام کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، آپ سے حسین ہو اور آنکھ دیکھ لے، ہے ہی نہیں، یہ کائنات کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اب یہاں کسی نبی کی نعوذ باللہ شان گھٹائی نہیں گئی۔ ہمارے ہاں نعت خانوں کا قاری صاحب ایک بھی یہ المیہ ہے، میں یہاں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کونین کے امام نے کسی شخص کو اپنی تعریف کرنے کے حوالے سے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ رسول اللہ کا تقابل کسی نبی سے کرے، اور پھر وہ اپنے کلام سے یہ ظاہر کرے کہ اللہ کے رسول کی شان زیادہ ہے، اس نبی کی شان زیادہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء و بین الانبیاء، جب تم میری فضیلت بیان کرو تو دوسرے انبیاء کو ڈسکس کر کے یہ ثابت نہ کرو کہ رسول اللہ کی شان زیادہ ہے، اس نبی کی شان کم ہے۔ ہمارے بعض خطیب حضرات بھی رسول اللہ کی شان اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا، میرے نبی کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نبی جناب علی طور پہ تورات لینے کے لیے گیا، میرا نبی بدر میں گیا، قرآن پیچھے گیا، گویا کہ نبیوں کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہمارے لیے یہ اصول ہے
کہ احترام میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کم نعوذ باللہ احترام ہے، اللہ کے رسول کا زیادہ احترام ہے، حرمت میں برابر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم بھائی ہیں. رہی فضیلت کی بات تو وہ اللہ کرے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، چونکہ اللہ بڑا بالکل ایسے تم اس اللہ کی بیان کردہ بات کو نقل کرو گے، لیکن تم بذات خود نہیں. بلکہ ایک دفعہ یوں ہوا بھی کہ ایک اہل کتاب میں سے ایک شخص تھا اور یہودی مسلمان کا اس سے جھگڑا ہو گیا، تو مسلمان نے اس نے مسلمان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. بات آگے بڑھی، ادھر سے بھی لگ گئی ادھر سے بھی لگ گئی. بات جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے تو یہ قضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات سنی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہا تھا موسیٰ افضل نہیں ہے، رسول اللہ افضل ہے. یہ مسلمان کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام افضل نہیں ہے، ہمارا نبی زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ غصے کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اگر نصوص دیکھی جائیں تو حضرت یونس علیہ السلام کی شان، عطرت اور عصمت کے حوالہ سے بہت کم تذکرہ ہوا ہے. جی جی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بڑا کم تذکرہ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو امت بڑی امت ہے، جی جی رسول اللہ کی امت کے بعد سب سے بڑی امت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. صاحب کتاب ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، جلالی نبی ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو موسیٰ کی بات کرتا ہے اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. لوگوں سن لو، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس سے افضل ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا. اللہ کے رسول کی ذات عزت دینا جانتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام تو زیادہ بڑے نظر آتے ہیں، لیکن اگر مجھے کوئی یونس علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ بڑا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہوں گا یہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ کی ذات، آپ کی پرسنالٹی بڑی رکھ رکھاؤ والی پرسنالٹی تھی. آپ علیہ السلام نے آداب سکھائے ہیں کہ میری شان بیان کرنا، اس کے اندر آپ دوسرے نبی کو لاؤ اور میرے مقابلے میں لا کے مجھے آگے بڑھاؤ اور اس کو بچھاڑو، یہ اکھاڑ بچھاڑ نبیوں کے درمیان تم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح، بالکل درست. تمہاری نعتوں کے اندر یہ جو کلام دھار آئے ہیں کہ تم ایک نبی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہو کہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا کوئی توصیفی پہلو لاؤ، توصیفی پہلو لاؤ اور لا کے یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کی ذات گرامی میں یہ توصیفی پہلو ہے. مطلقاً ہم کہتے ہیں رحمت کائنات کی شان سب سے اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حسین ہیں. تو نعوذ باللہ اس کا جو ہم مفہوم مخالف یہ نکالیں گے کہ دوسرے حسین نہیں تھے. جی جی بالکل. یہ کائنات اور ہے، یہاں گفتگو کے انداز اور اسالیب بدل جائیں گے. یہی بات حضرت حسان کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ دیکھ لے یہ ہے ہی نہیں. اچھا حضرت قاری صاحب، یہ شعر ہے فارسی کا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمادارن کے تو تنہا یہ میں اس پہ آتا ہوں. ضرور پہلے یہ میں بتاؤں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل لم تلد النساء، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کائنات کی عورتوں میں کسی نے، مطلق بات ہو رہی ہے، تقابل نہیں، نام لے کے ہو رہا ہے. جی جی. یہ اسلام کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں تو مخاطب کر کے نہیں کہیں گے. کیا بات. تکفیر معین کفر ہے. میں معین طور پہ کسی بندے کو یہ بات کہوں کہ فلاں کافر ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ کام کرنا کفر ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے لہٰذا وہ کافر ہے، یہ بات میں نہیں کروں گا. یہ اسلام کی گفتگو کے اصول ہیں، نعت خوانی کے بھی اصول و اسلوب ہیں. مطلقاً بات ہو رہی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے مبرہ، تراشا خراشا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو یوں بنایا گیا جیسے آپ کہتے گئے اور آپ کو بنایا جاتا رہا، جیسے آپ کی اجتہاد تھی. بعض اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی چاہت زیادہ اعلیٰ ہے یا اللہ کی چاہت زیادہ اعلیٰ ہے، لہٰذا یہ محل نظر کلام ہے. بعض اعتراض کرنے والے معترضین اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جملہ ٹھیک نہیں کہ آپ کو اللہ نے جیسے بنایا جیسے اللہ چاہتا تھا. اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس طرح زیادہ حسین ہونا چاہیے. لیکن انسانی معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ تشبیہ کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی نزاکتوں، لطافتوں، احساسات، سبھی چیزوں کا خیال رکھا. جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ کی قسم آپ کی پسندیدہ چیز کو تو اللہ فوری دین بنا کے نازل کرتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ کی نزاکت کا، آپ کے نظریے کا. اور دوسرا جو آپ نے وہ فارسی کا شعر پیش کیا، حسن یوسف حسن یوسف دم عیسیٰ ید
بیزاداری آنچا خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری. حسن یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن علیہ السلام. دم عیسیٰ ید بیزاداری، دم عیسیٰ ید بیزاداری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامت، ید بیزاداری موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ. یہ چیزیں بیان کر کے وہ آگے شاعر کہتا ہے آنچا خوباں ہما دارن کہ تو تنہا داری. یہ ساری خوبیاں اگر ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ وہ اوصاف بھی کسی سے کم نہیں ہیں. کہ تو تنہا داری، کہ تیری ذات اور تیری پاک ذات گرامی ذات والا صفات اللہ کے محبوب کی خدمت میں وہ ایک عقیدت کا جملہ جسے ہم کلام کہہ سکتے ہیں، شعر کہہ سکتے ہیں، نعت کہہ سکتے ہیں، وہ پیش کر کے اپنے ایک خیال کا اظہار کرتا ہے. اور بات وہی آ رہی ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات اس طرف جائے کہ اس سے کسی نبی کی تنقیص لازم آئے جی تو پھر یہ جائز نہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ خوبی کا خوبی سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے، تنقیص نہیں کی جا رہی. صحیح. کسی نبی کو نیچا دکھانا یہاں مقصود نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبیوں کو اوصاف دیے، آپ علیہ السلام کو سبھی اوصاف کا حصہ عطا فرمایا. بالکل صحیح. تو یہ بڑی باریکی ہے اس کے اندر، احساس کی گویا کہ لطافت ہے. تنقیص کا پہلو یوں ہو سکتا ہے بیان کرنے میں، کلام کرنے میں، کہ کوئی بات کرتے کرتے میں نے ایک جگہ یہ سنا تو وہاں میں نے یہ بات بیان بھی کی کہ نوح علیہ السلام، نوح کا مطلب یہ ہے تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے، محمد کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب بہت اچھا ہے، عیسیٰ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرح، موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح، عیسیٰ کا مطلب یہ. وہ ناموں کو اس طرح ڈسکس کر رہا تھا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہیں. یا مقابلے میں آ کے یہ کہہ دینا جس طرح اس صحابی کا عمل تھا کہ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام افضل نہیں ہے، رسول اللہ افضل ہیں. ایک نبی کی تنقیص ہوئی اور دوسرے نبی کی تعظیم ہوئی. اس انداز گفتگو سے، اس اسلوب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے. تو ایک کلام آپ کی طرف سے ہو جائے اور پھر اس گفتگو کو، اس بیٹھک کو کلوز اپ کریں. قاری صاحب کا ایک بڑا مشہور کلام ہے، بڑی دفعہ الحمدللہ ہمیں بھی سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. تو چند اشعار ہمیں سنا دیں. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، 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 مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دین، جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دین، بالآخر میدان میں خنجر بول پڑے، بالآخر میدان میں خنجر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے. مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، آقا میں
صدیق اکبر بول پڑے، آقا میں صدیق اکبر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے۔ مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے، مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے، میں اللہ کا شیر ہوں حیدر بول پڑے، میں اللہ کا شیر ہوں حیدر بول پڑے، میں اللہ کا شیر ہوں حیدر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے۔ غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف، میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف، کب؟ جب میری خاطر شافع محشر بول پڑے، جب میری خاطر شافع محشر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ معزز ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور عدیم المثال پروگرام ہوا ہے نعت خوانی کے حوالے سے۔ یہ نہد اسٹوڈیو کو مختلف قسم کے اعزازات حاصل ہیں، ان میں ایک خوبصورت اعزاز نہد اسٹوڈیو کے لیے جو ہے وہ یہ کہ یہاں رحمت کائنات علیہ السلام کی مدحت، آپ کی توصیف، آپ کی شان، آپ کی عظمت وہ کس انداز سے ہونی چاہیے، کچھ معلومات پیش کرنے کی جسارت کی گئی ہے۔ یقیناً آپ جب سنیں گے تو ایمان کو جلا بھی ملے گی اور کچھ نئے نقوش بھی سامنے آئیں گے۔ جتنے بھی نئے نعت خواں ہیں ان سے اپیل ہے، گزارش ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں خوبصورت آواز سے نوازا ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شان کے اندر کلام پیش فرمائیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ اور سامعین سے بھی یہ گزارش ہے کہ جہاں گانوں کو پرمیشن آپ دیتے ہیں، آپ اپنی انگلی کے کلک کو یوں نہ سمجھیے بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، یہ جو چیز آپ آگے شیئر کرتے ہیں یہ قیامت کے دن بچنے کا بھی سبب ہو سکتی، پھنسنے کا بھی سبب ہو سکتی ہے، لیکن جو بات یقین
یقیناً رحمت کائنات کی مدحت پہ مبنی ہوگی، آپ علیہ السلام کی عظمت کو فروغ دے گی، رحمت کائنات کی نعت خوانی کا صحیح تصور اس کو اجاگر کرے گی۔ اس کو اگر آپ شیئر کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو یقیناً یہ خیر کے کام میں حصہ ہے۔ کنجوسی نہ کیا کریں، بخل نہ کیا کریں، وسعت ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس خیر کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیا کریں۔ میں نو آموز نعت خوانوں کو اور نئے کلام پڑھنے والوں کو دعوت دیتے ہوئے اور اپنے ان عظیم مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔